بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ويا جد الحسن والحسين. بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں، اور آج 20 جمادی الثانی ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، سیدۃ نساء العالمین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خصوصی نسبت ہے کہ آپ کا یوم ولادت ہے. اور 22 جمادی الثانی یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، العتیق الصدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں نسبتیں ہمارے لیے بڑی ہی احترام، عزت اور محبت کے لائق ہیں، اور ہم ان دونوں نسبتوں پہ فخر بھی کرتے ہیں، ناز بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نسبتوں کی محبت اور ان کا احترام بخشا ہے. حضرت سیدۃ نساء العالمین کی ذات والا صفات ہو یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ستودہ صفات ہو، دونوں کا نام آتے ہی ہمارے سر محبت اور احترام سے جھک جاتے، اور ہم ان سے زندگی کے اسرار و رموز سیکھتے ہیں اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی نسبت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ہمارا معیار محبت یہی ہے کہ ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے بلکہ رسول اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کو دیکھتے ہیں، اور جس کی جو نسبت حضور سے قائم ہو جائے وہ ایک مومن کے لیے وہ احترام اور محبت کے لائق اور واجب ہو جاتا ہے اس پہ کہ وہ محبت کرے. کوثر نیازی کا ایک شعر ہے، اس نے کہا بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. تو مومن وہی ہے کہ جو اپنے لیے معیار وفا اور معیار محبت حضور کی ذات کو بنائے، اور پھر دیکھے کہ ہمارے نبی پاک کے ساتھ کس کی نسبت قائم ہے، کس کو حضور کا زیادہ قرب نصیب ہے، ان نسبتوں کا احترام کرے، محبت سے ان کا تذکرہ کرے. تو یہی وہ منہج حیات ہے جو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اس امت کے اولین افراد سے حاصل ہوا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کیونکہ آج ان کا بالخصوص یوم ولادت ہے، تو چند باتیں ہم گزارش کرتے ہیں.
آپ کے حوالے سے حضرت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری حکیم الامت نے بہت محبت کا اظہار کر کے ایک طویل نظم لکھی ہے، اور اسے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرمایا کہ کائنات میں یوں تو مقام و مرتبے میں حضرت سیدہ مریم کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان و شوکت ہے، لیکن ان کی ساری شان و شوکت ایک نسبت کی وجہ سے ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بلند مقام کے حامل ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو روح اللہ اور کلمت اللہ کے لقب سے یاد کیا، تو ان کی ماں ہونا یہ بذات خود ایک بہت بڑا شرف ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا، ان کا انتخاب فرمایا۔ ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، تو ان کا استفاء ایک نسبت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اقبال فرماتے ہیں کہ ہماری سیدہ خاتون جنت کا استفاء 3 نسبتوں کی وجہ سے ہوا، اور وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، ان میں سے پہلی نسبت ہی بہت بڑی ہے۔ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ آپ اس کی آنکھوں کا نور ہیں جو سارے زمانے کا نور ہے، جو سراپا نور ہیں، جو سر تاب قدم نور ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے نور بنایا ہے اور نورانیت کی شان عطا کی ہے۔ سب مومنوں کے لیے وہ نور ہیں، اور ان کے لیے سیدہ خاتون جنت نور ہیں، ان کی آنکھوں کا نور ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ ہمارے آقا جو اولین کے بھی امام ہیں، جو آخرین کے بھی امام ہیں۔ پھر دوسری نسبت کا تذکرہ کیا، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرمایا کہ وہ اس پاک ہستی کی زوجہ محترمہ ہیں جن کا لقب تاجدار حل عطا ہے، یعنی سورۃ الدہر جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور اس صورت میں حضرت مولا علی شیر خدا کا بڑا رتبہ بیان ہوا ہے، تو علامہ نے انہیں تاجدار حل عطا کا لقب دیا۔ تو اب تاجدار حل عطا سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی شان میں سورہ دہر کی آیات نازل ہوئی۔ بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جو مرتضی بھی ہیں، جو مشکل کشا بھی ہیں، جو شیر خدا بھی ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہیں، تو ان کی زوجہ ہونے کی یہ جو دوسری نسبت ہے، یہ بھی حضرت سیدہ پاک کی بڑی نسبت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مادرے مرکز پرکار عشق، مادرے قافلہ سالار عشق۔ فرمایا وہ اس کی ماں ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز اور اس دائرے کا نقطۂ وسط ہے، یعنی اگر پوری کائنات میں عشق کا دائرہ کھینچا جائے تو اس کا وسط اور مرکز حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات۔ اور دوسرا فرمایا مادرے قافلہ سالار عشق، اور وہ اس قافلہ سالار عشق حضرت امام حسین کی والدہ ہیں، تو امام حسن اور حسین کی ماں ہونا، حضرت مولا علی کی زوجہ ہونا، اور پھر سرکار مدینہ کی آنکھوں کا نور ہونا، یہ وہ 3 نسبتیں ہیں جنہوں نے سیدہ خاتون جنت کو بہت زیادہ بلند مقام عطا کر دیا۔ اور پھر اس طریقے سے ان سے محبت کا اظہار کرتے کرتے جب اس قصیدے کو ختم کرتے ہیں تو حضرت اقبال محبت کی حدوں کو چھوتے ہوئے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، رشتہ آئین حق زنجیر پاست۔ کہتے ہیں کہ آئین حق یعنی قرآن کا جو رشتہ ہے اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، اس نے مجھے جکڑ لیا ہے، یعنی میں شریعت مطہرہ سے آگے کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، مجھے جناب مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عبادت کی حد یہ ہے، سجدے کی حد یہ ہے، رکوع کی حد یہ ہے، اور میں اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن حقیقت میں مجھے سیدہ پاک سے محبت اتنی ہے، عشق اتنا ہے، وارفتگی اتنی ہے، اور ان کا ادب مجھے اتنا ہے کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی
ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں. اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں سیدہ پاک کی قبر کا طواف کرتا اور ان کی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا. یہ حضرت اقبال کی سیدہ خاتون جنت سے محبت ہے. ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں. فرماتے ہیں میں ان کے روضے کا اور ان کے اس مقام کا طواف کرتا اور میں ان کی قبر پہ جا کے سجدے کرتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ محبت اپنی جگہ ہے لیکن مصطفیٰ کریم کا فرمان اپنی جگہ ہے اور میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس سے شعراء کے لیے بھی حضرت اقبال نے ایک نصاب مقرر کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ محبت ضرور کرو لیکن محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، جو حضور کے فرمان کا پاس ہے وہ ضروری ہے. رشتہ آئین حق کو بجا لانا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے محبت کا اظہار بھی کیا ہے اور شریعت کی حدود و قدود کو بھی ساتھ بیان فرما دیا کہ کہیں مبالغہ آمیزی اتنی نہ کر دینا کہ جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی اور قرآن جس سے ہمیں روکتا ہے. تو یہ وہ اعتدال ہے، یہ وہ میانہ روی ہے، یہ وہ وسطیت ہے جو اسلام کا حسن ہے، اور یہ قلندر لاہوری حضرت اقبال میں ہمیں بہت نمایاں نظر آتی. مفسرین فرماتے ہیں ہیا واحدۃ من سبع، کہ جو حضور کی اولاد امجاد ہے وہ 7 ہیں. بولیے وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اور ان 7 میں سے 6 نمبر پہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ ہیں. کیسے؟ آپ کے ایک لخت جگر ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ. یہ ہمارے پاک نبی کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، جن کو طیب و طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. حضور کے دوسرے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت قاسم، جن کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا. سرکار دو عالم کی پہلی جو بیٹی ہیں ان کا نام ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. جو دوسری صاحبزادی ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدہ ام کلثوم، اور جو تیسری صاحبزادی ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدہ رقیہ، اور چوتھی جو صاحبزادی ہیں لاڈلی اور پیاری ان کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ. اور پھر ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں حضور کے ہاں حضرت ابراہیم کا تولد ہوا جو آپ کی 7ویں اولاد ہیں. تو یہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اولاد کون سی ہے، کتنی ہے، اور ان سب سے محبت رکھے، ان کی سیرت سے آگاہی رکھے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے. تو فرمایا ہے واحدۃ من سبع، کہ یہ 7 میں سے ایک ہیں جن کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. تو حضرت محترم میں حضرت سیدہ خاتون جنت کے یوم ولادت کی مناسبت سے ان کی سیرت کے چند پہلو عرض کر رہا ہوں کہ وہ 7 جو حضور کی اولاد امجاد ہیں ان میں سے 6 نمبر پہ ہیں. اور پھر کہا ان کے بہت سے القابات ہیں، ہیا طیبۃ طاہرۃ رادیۃ مردیۃ بطول زہرا. یہ سارے ان کے لقب ہیں، لیکن ایک ان کا لقب ایسا ہے جو ان کا نمایاں لقب ہے جو اور کسی کا بھی نہیں ہے، اور باقی القابات بھی سارے بیش جو ہے وہ بہت ممتاز ہیں. لیکن ایک لقب مفسرین اور محدثین نے ذکر کیا، ام ابیہا، کہ وہ اپنے بابا جان کے ساتھ ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بابا جان کی صاحبزادی بھی ہیں، لیکن ایسی صاحبزادی ہیں جنہوں نے ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے. یعنی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، سرکار دو عالم سے ایسی محبت فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں وہ خدمت میں حاضر رہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، یہ بیٹی بھی ہے، اور اس نے ماں کی طرح اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو حضور کی با وفا زوجہ ہیں، ان کے وصال کے بعد آپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے. اور پھر آپ نے نبوت کے ابتدائی ایام میں آپ سن تمییز کو پہنچ چکی تھی. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں پر اس وقت ان کی عمر 2 سال 3 سال بتائی جاتی، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس پوری نبوت کے عرصے کا مشاہدہ فرماتی رہیں، اور ایک ایک دن آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے ایام کفار کی طرف سے اذیت دیے جانے کے جو واقعات ہیں وہ سارے اس کا عینی مشاہدہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرماتی رہیں. اور پھر جب حضور کو
شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس وقت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک تقریباً 50 برس یا 49 برس کے قریب تھی جب آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ اس وقت حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عمر 14 برس تھی، اور آپ نے اپنے والد گرامی کے اوپر نازل ہونے والا وہ امتحان اور وہ مشقت بھی دیکھی کہ جب شیب ابی طالب میں کھانے کو کچھ نہ ملتا اور کفار نے سوشل اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، کیسے ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال اور جس کی وہ مالک تھیں وہ حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا، اور خدمت اتنی کی کہ 3 سال کے اس محاصرہ جو ہی ختم ہوا اور سن 10 نبوی کے اندر مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس تکلیف کے بعد وصال فرما گئیں، تو اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کئی دنوں تک روتی رہیں، آنکھ میں آنسو بہاتی رہیں، اپنی والدہ محترمہ کی محبتوں کو یاد کرتی رہیں۔ اور حدیث پاک میں طبرانی نے روایت کیا کہ اس چھوٹی سی عمر میں اپنے بابا جان سے پوچھا یا ابی این امی، کیا میرے والد گرامی مجھے بتائیں میری ماں کدھر چلی گئی، وہ کہاں ہے میری والدہ؟ تو حضور نے فرمایا یا فاطمہ ان امکی فی الجنہ، کہ تیری ماں جنت کی بہاروں میں پہنچ چکی ہے، فی بیت من قصب لا نصب فیہا ولا صخب، وہ اب ایسے ماحول میں پہنچ چکی ہیں جہاں خوبصورت گھر جنت میں ان کا تیار کیا گیا ہے، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی ان کے آرام میں خلل ڈالنے والا نہیں ہے۔ جتنا انہوں نے میرے آرام کا خیال رکھا ہے اس سے بڑھ کے جنت میں اللہ نے سیدہ خدیجہ کے آرام کا خیال رکھا۔ اب یہاں مفسرین نے کہا کہ یہ حضور نے فرمایا بیت من قصب، قصب یہ ان کو کہتے ہیں جن کو ہم بانس کہتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بانسوں کی پوری فصل لگی ہوتی ہے پھر انہیں کاٹا جاتا ہے، اگر آپ مختلف ممالک میں دیکھیں تو اس میں بڑی ورائٹی ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس بانس کو کاٹ کر بہت زیبائش و آرائش کے ساتھ اس کے گھر تعمیر کیے جاتے ہیں، اور وہ گھر اس اعتبار سے بہت مفید سمجھے جاتے ہیں کہ وہ شور و غل کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جو اس گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اسے کوئی شور کوئی ڈسٹربنس محسوس نہیں ہوتی، پھر اس میں وینٹیلیشن ہوتی ہے، اس کی بہت سی خصوصیات بیان کی۔ تو سیدہ خاتون جنت نے جب یہ سنا تو بابا جان سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ جو بانس ہے، یہ جو قصب ہے، اس کا گھر میری ماں کے لیے جنت میں بنایا گیا۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا انہا قصب من الجنہ، اے میری بیٹی وہ دنیا کا قصب نہیں ہے، وہ جنت کا قصب ہے، اور اس کی بلند شان ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے وہ نعمتیں اور وہ آرام تیار کیا ہے کہ جس کا کوئی تصور جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے مہمان ہیں مصر سے، یہاں تشریف رکھیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت الاسراء والمعراج پہ آپ جلوہ گر ہوئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 52 سال ہو چکی تھی، اور آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ یہ ابھی بچی ہیں، یہ ابھی چھوٹی ہیں، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور ان کی عمر تقریباً حضور کی عمر جتنی تھی، تاکہ وہ ماں کی طرح میری اس بیٹی کا خیال رکھ سکیں، سیدہ ام کلثوم کا خیال رکھ سکیں، اور وہ جو کردار ہے اس وقت حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ نے ادا کیا۔ پھر جب ہجرت مدینہ ہوئی، حضور نے پہلے ہجرت فرمائی، فرمایا جب میں مدینے پہنچ جاؤں گا اور مستقر ہو جاؤں گا پھر میری بیٹی اور میرے یہ بچے جو ہیں یہ میرے پاس آئیں۔ تو جب آپ مدینہ پہنچ گئے، 6 ماہ گزر گئے، اور آپ نے وہاں ان کے لیے پورا انتظام فرما لیا، پھر حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے محبوب غلام بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی اس وقت تھے، ان کو بھیجا، وہ گئے اور جا کے حضرت سیدہ خاتون جنت کو، حضرت سیدہ ام کلثوم کو اور حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ کو ساتھ لے کے مدینہ پہنچے۔ پھر وہاں سے لے کے وصال تک حضرت سیدہ خاتون جنت اپنے بابا جان کے ساتھ رہیں۔ پھر جب مکہ میں حضور کو اذیت دی جاتی تھی تو اس وقت چھوٹی سی عمر میں اپنے بابا جان کا دفاع کرنے والی یہ حضور کی وہ صاحبزادی ہیں کہ جب ابو جہل سجدے کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر جو ہے وہ غلاظت و نجاست ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سیدہ آگے تشریف لاتی ہیں،
اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سرکار کے جسم پاک سے وہ غلاظت اور نجاست ہٹاتی ہیں اور پھر عرض فرماتی ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم حضور سے اس لیے دشمنی کرتے ہو کہ ان کا یہ قصور ہے، یہ کہتے ہیں میرا رب ایک ہے، یہ توحید کی بات کرتے ہیں، تو میدان میں کھڑی رہیں، حتیٰ کہ مفسرین نے اور خود حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا، جہاں غزوہ بدر کا تذکرہ آیا کہ جب حضور کے احد کے اندر دندان مبارک شہید کیے گئے تو غزوہ احد میں اس وقت بھی سرکار کی مرہم پٹی کرنے میں سیدہ خاتون جنت خود آگے آ گئیں، فرمایا سب پیچھے رہو، اپنے بابا کی خدمت میں خود کروں، اور وہاں بھی آگے آئیں اور چٹائی جو ہے اس کو جلایا، اس کی خاک بنائی کیونکہ خون نہیں رک رہا تھا، پھر اس کو یہاں پہ ڈالا، پھر اس کے اوپر وہ پٹی لگائی تاکہ حضور کا خون مبارک جو ہے وہ رک جائے۔ تو ہر موقع پہ سیدہ خاتون جنت ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی طرح ساتھ کھڑی رہیں اور آپ نے شاندار کردار ادا کیا۔ پھر اللہ نے ان کو وہ شان بخشی کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، ان کے ساتھ حضور نے مذاکرات کیے، ان مذاکرات میں بھی سیدہ پاک پردے کے پیچھے موجود رہیں، وہ پورا ڈائیلاگ سنتی رہیں، اور جب وہ نہ مانے اور پھر یہ کہا گیا کہ اب مباہلہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلے کے لیے جانے لگے تو سرکار نے چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ سرکار کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو فرمایا اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا آ جائے، امام حسن آ جائیں، امام حسین آ جائیں، مولا علی شیر خدا آ جائیں، پھر ان پہ اپنی چادر ڈالی، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے راضی ہو جا، تو ان سے محبت رکھ کیونکہ میں محمد بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ پھر ترتیب یہ تھی، حضور خود آگے چل رہے تھے اور اپنے پیچھے حضرت سیدنا علی شیر خدا، امام حسن اور حسین کو دائیں اور بائیں رکھا، اور حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو اپنے سے آگے رکھا جب آپ وہاں جا رہے تھے۔ مفسرین نے کہا حضور نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سیدہ خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ چلیں ان کے اوپر سرکار دو عالم کے قدم آئیں، پھر مولا علی شیر خدا کے قدم آئیں، تاکہ ان کے قدموں کے نشان بھی کوئی غیر نہ دیکھ سکے۔ اس طرح حضور انہیں لے کے گئے، اور آگے سے جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کہا یہ کون ہیں جو خاتون ہیں، یہ بیٹے کون ہیں؟ کہا گیا یہ حضور کی پیاری بیٹی ہیں، یہ امام حسن اور حسین ہیں، یہ سرکار دو عالم کے منہ بھولے بھائی اور غلام حضرت علی شیر خدا ہیں۔ تو اس نجران کے عیسائیوں کے سردار نے یہ جملہ کہا انی لأرى وجوہا لو اقسموا علی اللہ لازال اللہ الجبل من مکانہ۔ فرمایا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ان چہروں نے آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو ہم تو بہت چھوٹی چیز ہیں، اللہ ان کی دعا پر پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اور صرف ان کے چہرے دیکھ کے، ان کے نورانی وجود کی زیارت کر کے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما یریبہا، جو شے اسے شک میں ڈالتی ہے وہ مجھے شک میں ڈالتی ہے، ویقبضنی ما یقبضہا، اور جس شے سے ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوتی ہے وہ میں بھی اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا، ویبسطنی ما یبسطہا، جس پہ میری بیٹی خوش ہوتی ہے اس پہ میں محمد بھی خوش ہوتا ہوں، ویردینی ما یردیہا، جس پہ میری بیٹی راضی ہے اس پہ میں بھی راضی ہوں، الا ان اللہ لیرضی برضائہا وان اللہ لیغضب لغضبہا، فرمایا اللہ بھی فاطمہ کے راضی ہونے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ ان کے ناراض ہونے پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ حضور ضیاء الامت اکثر اپنے گفتگو میں کبھی کبھی یہ حدیث بیان کیا کرتے، آپ فرماتے حشر کا دن ہوگا اور لائنیں لگی ہوں گی اور سب لوگ وہاں پہ حساب کے لیے حاضر ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، بڑے بڑے صالحین ہوں گے، لیکن اس وقت اعلان کیا جائے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تدخل الجنہ، کہا جائے گا اے حشر کے میدان میں موجود لوگوں
اپنی نگاہیں جھکا لو کہ حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بنت محمد اب جنت میں داخل ہونے لگی. آج ان کا یوم ولادت ہے اور ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور جامع مسجد امیر الصالحین میں جب ہم پہلے پڑھتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، یہاں باہر برآمدہ ہوتا اور اس برآمدے پہ حضور غازی اسلام کے دور کا وہ شعر تھا جو اکثر یہاں ہم پڑھا کرتے تھے، اور اس شعر کے اندر چاروں پانچوں ہستیوں کا ذکر پاک موجود تھا. اور اس میں وہ اب میرے ذہن میں وہ کلمات گردش کر رہے ہیں کہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت محبت فرماتے، اور اہل بیت کی محبت ایمان کا جزو ہے. لہٰذا مومن وہی ہے جو اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرے اور ان کی اقتداء کرے اور ہمیشہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے. 22 جمادی الثانی 2 دن کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ رسول اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ، آپ کا یوم وصال ہے. اپنے گھروں میں اس دن فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں اور لنگر شریف پکائیں، تقسیم کریں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھریں اور ان کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.